السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک ہی بار نہانا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ واحد بن زیاد نے، انہوں نے عمش سے، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے کہا ام المومنین حضرت بی بی میمونہ نے کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے پانی رکھا، آپ نے پہلے اپنے ہاتھ 2 بار یا 3 بار دھوئے، پھر اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور شرمگاہوں کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رکھا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر جہاں نہا رہے تھے وہاں سے سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ حلاب یا خوشبو سے غسل شروع کرنا۔ ہم سے محمد بن مشنہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عاصم بن مخلد نے، انہوں نے حنظلہ بن ابی سفیان سے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرنے لگتے تو حلاب کے برابر کوئی چیز یعنی برتن منگواتے، پھر پانی کا چلو لیتے، پہلے سر کے داہنے حصے پر پانی ڈالتے، پھر چلو لے کر بائیں حصے پر ڈالتے، پھر چلو لے کر چند یا پر ڈالا کرتے۔ غسل جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے باپ نے کہا، ہم سے عمش نے کہا مجھ کو سالم بن ابی الجعد نے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے کہا، ہم سے میمونہ نے بیان کیا، کہا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی ایک برتن میں ڈالا، آپ نے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر مارا اور مٹی سے رگڑا، پھر پانی سے اس کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر وہاں سے سرک گئے اور دونوں پاؤں دھوئے، پھر وہاں رومال لایا گیا، آپ نے اس سے نہیں پوچھا۔ غسل میں مٹی کے ہاتھ رگڑنا کہ خوب صاف ہو جائے بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے عبداللہ بن زہری حمید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا ہم سے سلیمان بن مہران عمش نے، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے ام المومنین میمونہ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا غسل شروع کیا تو پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھویا، پھر وہ ہاتھ دیوار پر رگڑ دیا، پھر اس کو پانی سے دھویا، پھر نماز کے
وضو کی طرح وضو کیا۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ اگر جس کو نہانے کی ضرورت ہو وہ اپنا ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں ڈال دے اور اس کے ہاتھ پر سوا جنابت کے اور کوئی نجاست نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ اور عبداللہ بن عمر نے براء عازب سے انہوں نے ہاتھ پانی میں ڈال دیا، بن دھوئے، پھر وضو کیا، اور ابن عمر اور ابن عباس نے چھنٹوں میں کوئی قباحت نہیں دیکھی تو جنابت کے غسل میں اڑے۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ کانبی نے بیان کیا، کہا ہم سے افلاح بن حمید نے، انہوں نے قاسم بن محمد سے، انہوں نے حضرت عائشہ سے، انہوں نے کہا میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر ایک برتن سے غسل کیا کرتے، ہم دونوں کے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے۔ ہم سے مشد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرنے لگتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ ہم سے بیان کیا ابو الولید نے، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے ابو بکر بن حفص سے، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے، انہوں نے کہا میں نے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں مل کر جنابت کی حالات میں ایک برتن سے نہاتے، اور شعبہ نے عبد الرحمن بن قاسم سے، انہوں نے اپنے باپ قاسم بن محمد بن ابی بکر سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی روایت کی۔ ہم سے ابو والولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے عبداللہ بن جبیر سے، انہوں نے کہا میں نے انیس بن ملک سے سنا، وہ کہتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی دونوں مل کر ایک برتن سے غسل کیا کرتے۔ مسلم بن ابراہیم اور دھاب ابن جریر کی روایت سے شعبہ سے اتنا زیادہ ہے جنابت کا۔ اللہ اکبر۔